صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل الحق على لسان عمر وقلبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ زمین پر کلام فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالی عرشوں پر آپ کی انہی باتوں کی تائید میں قرآن مقدس کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرماتے تھے۔ کتنے مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 26 یا 27 مقامات ایسے ہیں، یا بعض علماء نے اس سے کم و بیش بھی فرمایا کہ اتنے مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ چند ایک کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی وہ لوگ کہ جن کے اوپر بات الہام کی جاتی تھی، آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جو محدث ہوتے تھے الہام کی بنیاد پر، یعنی جن کے ساتھ گفتگو اور تکلم کیا جاتا تھا، فرمایا کہ اگر میری امت کے اندر اگر کوئی شخص محدث ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محدث اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صاحب الہام، یعنی جس کے دل میں حق بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈالی گئی ہو۔ اور پھر اسی طرح علامہ خطابی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ محدثون، یہ دال اس میں مشدد اور دال کے فتح کے ساتھ ہے، محدثون یہ جمع ہے اور محدث اس کا مفرد ہے، یعنی یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حق بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کے دل کے اندر حق بات کو ڈال دیا گیا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان اور آپ کے دل میں اللہ پاک نے حق بات کو جاری فرما دیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ حق بات ہی بولتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے حق بات کو نازل فرما دیا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے میری موافقت کی، یعنی اللہ پاک نے میری تائید فرمائی ہے، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ یہودی کہنے لگا کہ جس جبریل کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ جبریل تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس پر اس یہودی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے رسول بھی اس کے دشمن ہے، جبریل امین اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس آدمی کا دشمن ہے کہ جو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے۔ تو انہی الفاظ میں اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اللہ پاک نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ ایک مقام تو یہ، اور دوسرے مقام میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کو آپ جو ہے یہ نماز کی جگہ بنائیں۔ تو اتنے میں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ میرا محبوب علیہ السلام آپ مقام ابراہیم کو بھی آپ نماز کی جگہ بنائیں۔ دو مقام۔ اور تیسرا مقام یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور آپ کی تائید میں اللہ پاک نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ واقعی ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے بات عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے لوگ صحابہ بھی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور برے لوگ یعنی یہودی اور منافقین بھی آپ کے پاس ان کا آنا جانا ہے۔ میری رائے یہ ہے، میری آرزو میری تمنا یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ جو ہے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنے چہروں کے اوپر جو ہے وہ چادر کو اپنی اوڑھنی کو ڈال کر آیا کریں تاکہ یہ لوگ انہیں ستائیں نہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عام عورت نہیں ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا یا ایھا النبی اے نبی قل لازواجک و بناتک آپ اپنی ازواج کو اور آپ اپنی بیٹیوں کو یہ حکم ارشاد فرمائیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ بناتک اپنے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو بناتن سے یہ مسئلہ بھی سامنے آیا، یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ یہ بنات کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ایک سے زائد یعنی 4 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ تیسرا مقام یہ تھا۔ اور پھر چوتھا مقام یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے کسی معاملے میں ناراض ہیں، آپ ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے اور انہوں نے جا کر عرض کی اگر آپ نے اپنے مطالبات سے آپ باز نہ آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے بہتر عورتیں جو اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک زوجہ محترمہ نے یہ بات کہہ دی کہ اے عمر آپ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس یہ معاملہ بات کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ حضور علیہ السلام خود آ کر ہم سے یہ بات ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں قرآن کریم کی یہ والی آیت مبارکہ بھی پھر نازل فرمائی۔ اور پھر اسی طرح شراب کے معاملے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر اللہ پاک نے پھر قرآن پاک کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ قرآن یہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا لیکن اس طرح اس کے اندر وضاحت نہیں تھی جس طرح یہاں اللہ پاک نے سب کا نام لے کر جوے کا اور اسی طرح شراب کا نام لے کر آخر میں فرمایا کہ فجتنبوہ، اس سے کیا کرو؟ اجتناب، اور اس سے پرہیز کرو۔ اور پھر اسی طرح 7واں مقام وہ یہ تھا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے آپ کی یہ تھی کہ ہر ایک کو ان کا جو ہے رشتہ داروں کے سپرد کیا جائے، وہ ان کی گردنوں کو اڑا دیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، یہ آیت کریمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ پھر اسی طرح مشرکین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں جو ہے استغفار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے متعدد مقامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ کی تائید میں اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں میں نے کہی آپ احباب نے سنی، ہم سب کو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔